الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. ترجمہ ملاحظہ ہو: جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے سو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو مسلسل آتے رہیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم. اور اللہ تعالیٰ نے اس امداد کو نہیں بنایا. وما جعلہ، یہ ہو ضمیر کا مرجع، اس کا ترجمہ ہے اس امداد کو نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امداد کو نہیں بنایا مگر بشارت. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب چین دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے اللہ اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری فرما رہا تھا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی نازل فرما رہا تھا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کے وسوسے کو دور فرما دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے قدموں کو جما دے. تستغیثون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. استغاثۃ مصدر ہے باب استفعال، معنی فریاد کرنا. استجاب فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. استجابۃ المصدر ہے باب استفعال، معنی قبول کرنا، فریاد سن لینا. ممدو اسم فاعل کا صیغہ ہے. امداد مصدر ہے باب افعال، مدد کرنا. مردفین اسم فاعل جمع مذکر ہے. ارداف مصدر ہے باب افعال، معنی ہے لگاتار آنا. عزیز فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہیں. عزت مصدر ہے باب ضربہ، معنی زبردست. حکیم فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہے. حکمت مصدر ہے باب کرما. یغشی فعل مضارع معروف
واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تغشیۃ مصدر ہے، باب تفعیل، معنی اصل معنی تو ہے ڈھانپ لینا، یہاں ترجمہ کیا گیا تاریک کرنا۔ النعاس، نعاس کا معنی ہے اونگھ، ابتدائی نیند۔ قرآن کریم میں اونگ کے معنی کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے نعاس اور دوسرے ہے سینہ، جو آپ گزشتہ سال پڑھ کر آئے ہیں، لا تأخذہ سینۃ۔ نعاس یہ نیند کی ابتدائی کیفیت ہے جس کو غنودگی کہتے ہیں، جب نیند کی وجہ سے حواس سست پڑ جائیں اور آنکھوں پر اس کا اثر نمایاں ہونے لگے تو اس کو نعاس کہتے ہیں۔ اور سینتن یہ بھی اونگ کے معنی میں ہے، لیکن ایسی غنودگی جس سے سر میں گرانی محسوس ہونے لگے اور سر جھکنے لگے، گویا سینتن نیند کی درمیانی کیفیت کو کہتے ہیں اور نعاس نیند کی ابتدائی کیفیت کو کہتے ہیں۔ امنہ یہ مصدر ہے، باب سمع، معنی چین، سکون۔ رجز اصل معنی ہے گندگی، گناہ، ناپاکی، یہاں مراد وسوسہ ہے، جماعتی ارجاز۔ گندگی کے لیے قرآن کریم میں تفت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، رجز کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور رجس سین کے ساتھ یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تفت کا معنی ہے بدن کا میل کچیل۔ رج بری خواہشات پیدا کرنے والے شیطانی وساوس کو کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا تعلق جنگ بدر سے ہے، اس لیے معنی یہ ہے کہ یہاں شیطانی وسوسے سے مراد یہ ہے کہ جو جنگ بدر میں شکست کی صورت میں پیدا ہو سکتے تھے، یعنی شکست شیطان گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں بے سر و سامانی کی وجہ سے شکست کے وساوس ڈال رہا تھا۔ رجس سین کے ساتھ حرام اور گندی چیزوں کی نجاست کو کہتے ہیں۔ لیربط ربط مصدر ہے، باب ضربہ، معنی مضبوط کرنا، جمانا۔ ترکیب نحوی یوں ہے، ربکم یہ مفعول بہ ہے، تستغیثون کا، فاستجابہ میں فا عاطفہ ہے، لکم متعلق ہے استجابہ سے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے، اور ممدکم اس کی خبر ہے۔ بِأَلْفٍ جار مجرور مل کر یہ اسم فاعل ممدکم سے متعلق ہے۔ مردفین یہ حال ہے، گویا یہ حالت نصبی میں ہے اور حال بن رہا ہے۔ وما جعلہ اللہ میں ما نافیہ ہے، بشرا یہ مفعول لہو ہے۔ قلوبکم
یہ تطمئن، لتطمئن کا فاعل ہے. النصر، ومن نصر ما یہ نافیہ ہے، النصر میں مبتدا ہے اور من عند اللہ یہ خبر ہے. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور عزیز یہ خبر اول ہے، اور حکیم خبر ثانی ہے. اسی طرح یغشی یہ فعل ہے، وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، کم ضمیر یہ مفعول بھی اول ہے، النعاس یہ مفعول بھی ثانی ہے، امانتن یہ مفعول لہو ہے. لیطہرکم یہ لام تعلیل ہے. ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ لام تعلیل کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، ان حرف ناصب پوشیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. اسی بنا پر یہاں فعل مضارع منصوب ہے لیطہرا، اور بعد والے جملے اسی فعل پر عطف ہونے کی وجہ سے وہ بھی منصوب ہے. یذہب، لیربط یہاں تو خود لام تعلیل موجود ہے، لیکن ما بعد والا فعل ویثبت اسی پر عطف ہونے کی وجہ سے یہ بھی منصوب ہے. رجز الشیطان یذہبا کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، علی قلوبکم لیربطا سے متعلق ہے. اور اقدامہ، الاقدامہ یہ یثبتا کا مفعول بھی ہے، اور بھی جار مجرور مل کر یثبتا سے متعلق ہے. بہرحال آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہے، اذ تستغیثون، اس آیت کریمہ میں بلکہ آخر تک ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، ان آیات کریمہ میں غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں مشغول رہنے اور آپ کی دعا کے قبول ہونے کی منظر کشی کی گئی ہے. واقعہ یوں ہے کہ قریش مکہ اپنے لشکر اور ساز و سامان اور گانے والی عورتیں لے کر بدر پہنچ گئے. یہ لوگ مکہ مکرمہ سے آئے تھے. حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر چند دن میں بدر پہنچ گئے. راستے میں متعدد مراحل میں قیام فرمایا اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا، جس کی تفصیل ابھی ہم ما قبل میں پڑھ چکے ہیں. بحوالہ مسلم و ابو داود و ترمذی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں صاحب روح المعانی کہ بیان کیا انہوں نے، مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر نظر ڈالی تو یہ حضرات 310 سے کچھ اوپر تھے، اور مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 سے کچھ زیادہ تھے. آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے پروردگار سے خوب زوردار دعا کرتے رہے، خوب الہا وزاری کے ساتھ دعا کی. دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. ترجمہ، اے اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے پورا فرمائیے. اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں آپ کی عبادت نہ کی جائے گی.
ان دعائیہ کلمات کا مطلب یہ تھا کہ یہ اہل اسلام کی مختصر سی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو جو ان کے پیچھے مدینہ منورہ میں رہ گئے ان میں بھی کمزوری آ جائے گی اور ایمان و اسلام کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نیاز کے انداز میں بارگاہ الہی میں عرض کر دی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر کوئی بھی نہ کرے اور کبھی بھی نہ کرے تو اس بے نیاز وحدہ لا شریک لہ کو کوئی ضرر یا نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ آپ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے برابر اس دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر بھی آپ کے کاندھوں سے گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی چادر لے کر آپ کے مونڈھوں پر ڈال دی، پھر آپ سے دور ہو گئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ بس کیجئے، آپ نے جو اپنے رب سے بہت زوردار دعا کی ہے یہ کافی ہو گئی، بے شک آپ کا رب وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس موقع پر یہ آیت فاستجاب لکم نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کا وعدہ فرمایا جو مسلسل آگے رہیں گے۔ لفظ مردفین کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہم نے ابھی کیا ہے کہ مسلسل آتے رہیں گے، اور اس لفظ کے دوسرے معنی بھی مفسرین رحمہم اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر فرشتے کے پیچھے ایک ایک فرشتہ ہوگا۔ فرشتوں کا نازل ہونا اور مومنین کے قلوب کو اطمینان ہونا، اس بارے میں صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن جریر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کو لے کر نازل ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف تھے، اور اسی جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور میکائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کو لے کر نازل ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف تھے، اور میں بھی اسی جانب تھا۔ سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 فرشتوں کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولاً 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے 5000 کی تعداد پوری فرمائی، پھر فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو امداد فرمائی ہے یہ محض اس لیے ہے کہ تم لوگوں کو بشارت ہو اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو۔ فرشتوں کی آمد یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی جس سے دلوں کو سکون ہو گیا۔ طبعی طور پر انسان کو اسباب کے ذریعے تسلی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب کے طور پر فرشتوں کو بھیج دیا گیا۔ گویا یہ اشکال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی پوری طرح قادر ہے کہ وہ بغیر فرشتوں کے کو بھیجے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کریں، پھر فرشتوں کو بھیجنے میں کیا حکمت تھی اور کیا مصلحت تھی؟ گویا اس کا جواب ہو گیا کہ طبعی طور پر انسان کو اسباب کے ذریعے تسلی ہو جاتی ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب کے طور پر فرشتوں کو بھیجا گیا۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ وہ بغیر فرشتوں کے بھی غلبہ دے سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ فرشتوں کو بھیجا جائے۔ کسی قوم کو فتح و نصرت اور غلبہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے مطابق اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر اسباب کے ذریعے جو نفع پہنچانا مقصود ہو وہ نفع پہنچا دیتا ہے۔ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے تھوڑا بہت قتال بھی کیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا فرشتے صرف تسلی دینے کے لیے آئے تھے، دلوں کو ڈھارس باندھنے کے لیے آئے تھے، دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے، یا انہوں نے قتل و قتال بھی کیا ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے تھوڑا بہت قتال بھی کیا، جس کا بعض احادیث میں ذکر ہے، لیکن پوری طرح قتال میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ ان کا اصل کام اہل ایمان کو جمانا اور ثابت قدم رکھنا تھا، جیسا کہ آئندہ آیت میں فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا میں ذکر آ رہا ہے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ۔ اب ان آیات کریمہ کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ ان آیات کریمہ کی تشریح یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں پر یہ بھی انعام فرمایا کہ پریشانی دور فرمانے کے لیے ان پر اونگ بھیج دی، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر بھی اونگ بھیجی تھی، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ اس اونگ کا نفع یہ ہوا کہ وہ جو تکلیف محسوس کر رہے تھے اس کا احساس ختم ہو گیا، کیونکہ نیند ہر چیز سے غافل کر دیتی ہے، خوشی سے بھی اور رنج و غم سے بھی۔ اس اونگ کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پریشانی جاتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم سب پر نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک برابر نماز میں مشغول رہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بارش بھی نازل فرمائی۔ اس بارش کے دو فائدے ہوئے، ایک تو نہانے دھونے اور پانی پینے کا فائدہ ہوا، دوسرے شیطان نے قلوب میں جو ناپاک وسوسے ڈال دیے تھے، یہ بارش ان وسوسوں کے ازالے کا سبب بن گئی۔ نیز یہ بھی فائدہ ہوا کہ مسلمان جس جگہ قیام پذیر تھے وہاں ریت تھی، وہ پانی پڑنے کی وجہ سے جم گئی، اور جہاں مشرکین ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کیچڑ ہو گیا۔ گویا یہ بارش کے دو فائدے ہو گئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔